بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف کے بعد جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک بڑی اہم حقیقت ہے، جہاں یہ کہا گیا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی وہ ہر لحاظ سے رحم و کرم کا مرکز بھی ہے اور وہ رحم و کرم کرنے والا بھی ہے. اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رحم و کرم کے ساتھ ساتھ وہ بے انتہا عدل کرنے والا بھی ہے. اور اس عدل کے حوالے سے جو اگلی بات ہے وہ مالک یوم الدین ہے، کیونکہ عدل اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اعمال کو جانچا جائے، پرکھا جائے، ان پر ایک صحیح فیصلہ ہو. اس لیے اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ صفات الہی کے حوالے سے یہ پہلو ہے کہ جو الرحمن اور الرحیم ہے، جو مالک کائنات ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی اس دن کا مالک بھی ہے جب لوگوں کے اعمال کا حساب کیا جائے گا. چنانچہ مالک یوم الدین جس کا واضح مفہوم ہے جزا اور سزا کے دن کا مالک، یہ اصطلاح ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتی ہے. اس میں جو دین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اور مالک کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اس پہ تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ دین قرآن پاک میں مختلف مفہوم میں استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پہ دین کا ایک مفہوم ملکی قانون کا ہے، جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں دین الملک کی اصطلاح استعمال کی گئی. یعنی اگر کسی مقام پر بعض قوانین نافذ کیے گئے ہیں تو ان کو بھی قرآن کریم دین کہتا ہے. قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین تو محض نماز روزہ ہوا اور قانون کچھ اور ہو گیا، بلکہ قانون دین کا حصہ ہے. اور اسی بنا پر سورہ یوسف میں یہ بات کہی گئی کہ جو بادشاہ کا دین یا قانون ہے، جو اس کا دیا ہوا دستور ہے، اس کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا. دین کا دوسرا مفہوم جو قرآن کریم میں ملتا ہے اس کا تعلق ہے اطاعت کے ساتھ. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سورہ النحل کی آیت نمبر 52 میں یہ بات کہی گئی الدین واسبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کو دین سے تعبیر کیا گیا. اور اس معنی میں بھی دین کی اصطلاح جگہ جگہ استعمال ہوئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کو ماننے والا ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت میں دے دیتا ہے. ایک تیسرا مفہوم دین کا جو پایا جاتا ہے وہ اس کا نظام حیات ہونا ہے، یعنی مجموعی طور پر زندگی کے سارے معاملات کو جو اصول چلاتا ہو، اس کی پیروی کرنے پر آمادہ کرتا ہو وہ. چنانچہ افغیر دین اللہ یبغون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں یہ بات کہی گئی کہ کیا اللہ کے اتارے ہوئے دین کے سوا کسی اور نظام کے طالب ہو؟ اصل دین تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہی وہ نظام ہے جو انسان کی زندگی کو بہترین نظام چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. چوتھا مفہوم وہ ہے جو اس آیت مبارکہ میں سورہ الفاتحہ میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، مالک یوم الدین، یعنی یوم جزا کا مالک. یعنی وہ دن جب افراد کو ان کی زندگی کے تمام اعمال کا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا. یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان اگر یہ مانتا ہے کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، اگر یہ مانتا ہے کہ تمام تعریف اور حمد اسی کے لیے ہے، تو پھر وہ شکر کا وہ رویہ اختیار کرے جس میں زندگی کے معاملات قانونی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرتے ہوئے یوم الدین میں کامیابی کی شکل پیدا ہو جائے. یوم جزا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ دن کی ہر لمحے میں جب ایک شخص نماز پڑھ، صبح کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، ان تمام اوقات کے اندر اس کے ذہن میں یہ بات تازہ ہو جائے کہ اسے جو حساب دینا ہے
جو اس کے ایک ناقابل تغیر حقیقت ہے جس کو واقع ہونا ہے، جو گھڑی آنے والی ہی ہے جسے آپ ٹال نہیں سکتے، اس گھڑی میں اسے کیا کرنا ہوگا۔ یوم الدین کی اصطلاح ہمیں اس بات پر سوچنے پر ابھارتی ہے کہ جب اس دن کو واقع ہونا ہے اور میں ٹال نہیں سکتا، یہ واقع ہونے والی ایک چیز ہے جیسے کہا گیا کسی اور مقام پر، تو پھر اس سے میں بچ نہیں سکتا، اور اس میں اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے مجھے لازمی طور پہ اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہوگی۔ گویا سورہ الفاتحہ کے اندر جو مضامین آغاز سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد، شکر، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ چونکہ رحمان اور رحیم ہے تو ہر بات کو معافی فرما دے گا، بلکہ یوم الدین کو اصطلاح استعمال کر کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بلا شبہ وہ رحمان الرحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ عادل بھی ہے۔ یہ چیز عدل کے منافی ہوگی کہ ایک شخص نے ہر لمحے رب کریم کے انعامات سے فائدہ تو حاصل کیا، اس نے اسے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جو پرامن تھا، ایسے ملک میں پیدا کیا جہاں پہ خوشحالی تھی، اس کو روزگار دیا، اس کو ایک صلاحیت دی کام کرنے کی، اس کو ہر چیز سے نوازا، اچھی صحت دی۔ ان سب کے باوجود وہ تو دین کے ہر حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم ہے، وہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ اس لیے یہاں یہ بات کہی کہ بلا شبہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن ساتھ ہی عادل بھی ہے، اور یوم جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن وہ جزا دے گا اور سزا دے گا، دونوں کام کرے گا۔ اس لیے جو شخص بھی یہاں زندگی گزار رہا ہے اس کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو یوم جزا کی روشنی میں طے کرے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اسے وہاں کامیاب ہونا ہے تو وہ اس زندگی کو جو بطور مہلت کے دی گئی ہے، بطور ایک امتحان کے دی گئی ہے، بطور ایک ایسے عرصے کے دی گئی جس میں کہ اس کو پورا موقع ملا ہے اپنے لیے بھلائی پیدا کرنے کا، وہ اس عرصے کو استعمال کرتے ہوئے یوم جزا میں اپنی کامیابی کا بندوبست کر لے۔ اور اس چیز کو قرآن کریم چاہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر کے شعوری طور پہ اختیار کیا جائے، یہ معاملہ محض ایک اندھے عقیدے کا نہ ہو، بلکہ یوم جزا کا احساس، حساب کا احساس، اور احتساب نفس، احتساب معاش، احتساب اپنے سیاسی کاموں کا، اپنے گھریلو کاموں کا، وہ ہر وقت کرتا رہے، تاکہ اس احتساب کے نتیجے میں یوم جزا میں جب اس کی حاضری ہو تو اس وقت نہ اس کو شرمندگی ہو، نہ تکلیف ہو، اور نہ وہ عذاب ملے جس کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا عذاب ہوگا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ گویا سورہ الفاتحہ میں مالک یوم الدین کے حوالے سے جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ رب کریم محض اس دنیا کے معاملات ہی کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ آخری فیصلہ کرنے والی ہستی بھی ہے۔ گویا حاکمیت الہی، اللہ تعالیٰ کی سورینٹی کسی ایک مقام پر محدود نہیں کر دی گئی کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ مسجد میں تو وہ ہمارا حاکم ہے، اور مسجد میں جب جائیں تو جا کر سامنے اس کے جھک بھی جائیں، عاجزی کا اظہار بھی کریں، اس کی حمد بھی کریں، اور یہ بھی کہیں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر آنے کے بعد ہم یہ سمجھ لیں کہ جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ جو مالک ہے وہ نہ صرف اس دنیا کے اندر ہمارے کاموں کی نگرانی کرنے والا ہے، بلکہ آخرت میں بھی وہی آخری فیصلہ کرے گا، اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہوگی، اور کوئی اور اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنے عمل کو، اپنے طرز حیات کو، طرز فکر کو، اپنے زاویہ نگاہ کو، ہر چیز کو یہ سوچتے ہوئے متعین کرنا ہوگا کہ اگر اسے یوم جزا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ کون سے کام ہیں جنہیں وہ اختیار کرے۔ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بڑا واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور کسی بات کو مبہم نہیں چھوڑا ہے۔ یہ پوری کوشش کی ہے کہ اپنے بندوں کو یہ بتا دے کہ کس چیز سے ان کا رب خوش ہوتا ہے، اور کون سی چیز یوم حساب میزان میں زیادہ وزن والی ہوگی۔ کیا محض اس کا کسی اعلیٰ خاندان سے ہونا،
کیا محض اس کا کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہونا، کیا محض اس کا مالدار ہونا، یا یوم جزا میں جو چیز میزان میں زیادہ بھاری ہوگی وہ اس کے وہ نیک اعمال ہیں، وہ اس کی وہ عبادات ہیں، وہ اس کی وہ بندگی ہے جو رب کریم کے ساتھ وہ اختیار کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو چیزیں وہ کرتا ہے معاشرے کے اندر۔ یعنی ایک شخص یہ تو کہتا ہے کہ اے اللہ ساری تعریف آپ کے لیے، حمد آپ کے لیے، شکر آپ کے لیے، آپ الرحمن الرحیم بھی ہیں، لیکن وہ اپنے سارے معاملات کو جو انسانوں کے ساتھ ہیں جس بنیاد پہ کرتا ہے وہ اس کا ذاتی مفاد ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ ذاتی مفاد ہے تو وہ ایک شخص سے مسکرا کر کے ملتا ہے، وہ ذاتی مفاد دیکھتے ہوئے والدین کی بات کو بھی مانتا ہے، ذاتی مفاد دیکھتے ہوئے اولاد کے ساتھ بھلائی بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے مفادات پورے ہو گئے تو والدین کو ایک فاضل پرزہ سمجھتے ہوئے کہ یہ معاشرے میں ایک بوجھ ہیں اپنے گھر سے دور کرنا چاہتا ہے، اور ایسی اولاد کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اولاد سے فائدہ پہنچ رہا ہے بہت عزیز ہے، جب فائدہ نہیں پہنچ رہا تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ جو اپروچ اور طرز عمل ہے اس کو قرآن کریم چاہتا ہے کہ یوم جزا کے حوالے سے سوچتے ہوئے ایک شخص آس بیدار کرے کہ میرے تعلقات کی بنیاد کیا ہو، رب کریم کی خوشی، رضا، بندگی، اطاعت، یا محض دو عمل اختیار کرنا۔ چنانچہ آپ دیکھیے یوم الدین کے اندر جہاں یوم جزا کا مفہوم پایا گیا وہاں یہ بات بھی خود بخود آ گئی کہ دین چونکہ اطاعت کا نام ہے، فرمانبرداری کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے کہ ایک شخص صرف اللہ تعالیٰ کو سرو کرے، کسی اور کو سرو نہ کرے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یوم الدین کے حوالے سے اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ واقعی اس دن آپ کا حساب ہونا ہے تو حساب کی فکر اس وقت تک ملتوی نہ کریں، بلکہ حساب کی اس فکر کو اس وقت جب کہ آپ کو مہلت دی گئی ہے، یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ آپ اچھے کام کرنے کے بعد اس دن کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنا دیں، اس دن کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شمار ہوں جو ابرار ہیں، جو کامیاب ہیں، جو نیکی والے ہیں، جن کے لیے فلاح کو لکھ دیا گیا ہے، اور ان میں سے بچ جائیں، ان لوگوں میں نہ ہوں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر سخت گرفت کی جائے گی، ان سے حساب لیا جائے گا، ان کے ساتھ وہ رویہ ہوگا جو ایک مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کی جو اصطلاح یہاں پہ استعمال ہوئی ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ایک بندہ رب کریم سے دعا کرتے وقت کہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، میں آپ کی حمد کر رہا ہوں، آپ ہی صرف رحمان اور رحیم ہیں، کوئی اور یہ صفت نہیں رکھتا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی ذہن میں تازہ کر لے کہ اس سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یوم الدین یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آدمی اپنی آج کی زندگی کو، آج کے معاشی معاملات کو، آج کے خاندانی معاملات کو، آج کے ثقافتی معاملات کو اس انداز پہ کرے جس سے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہ ہو اور یوم حساب میں وہ سرخرو ہو سکے، کامیاب ہو سکے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر یہ اس کا ایک اندھا عقیدہ ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے وہ ادا تو کر دیتا ہے لیکن اس کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہے۔ قرآن پاک یہ چاہتا ہے کہ اس عظیم سورہ کو جو قرآن پاک کے آغاز ہی میں رکھ دی گئی ہے، تلاوت کرتے وقت اس پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم واقعی رب کریم کو رحمان الرحیم کہتے وقت، اس کی تعریف کرتے وقت کیا اس بات کا اہتمام بھی کر رہے ہیں کہ آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ان اعمال میں کثرت کریں جو ہمیں کامیاب کرنے والے ہیں، ان بھلائیوں کو آگے بڑھائیں، اس معروف کو جو دین کا مدعا ہے قائم کریں، اور منکر کو، فحاشی کو، عریانی کو، بے غیرتی کو اپنے معاشرے سے دور کر دیں۔ جب یہ کام کیا جائے گا اس وقت فی الواقع ہم اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے رب کریم کو محض رحمان الرحیم نہیں مانا ہے بلکہ مالک یوم الدین بھی مان لیا ہے۔ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی
اس حمد کے ساتھ، اس تعریف کے ساتھ ان اعمال کو اختیار کریں جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ سورہ الفاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک بچہ ہو یا بوڑھا، ایک دیہاتی ہو یا شہری، وہ کم از کم اس سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتے وقت اس آیت پر لازمی طور پہ غور کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں جو پیغامات دیے گئے ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں جو یہ کہا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت یا مدد مانگتے ہیں، اس میں جو لفظ نعبدو کا استعمال کیا گیا یہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں تقریباً 280 مقامات پر اس اصطلاح سے ملتی ہوئی اصطلاح استعمال ہوئی ہیں۔ مثلاً عابد، تعبد، تعبدو، تعبدون، عبادہ، اور ان سب کو اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ بندگی کس کی جائے۔ چنانچہ سورہ النحل میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو جو ایک مشترک دعوت اور پیغام دیا جسے انہوں نے انسانوں کو پہنچایا، وہ یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت یا جو ظلم اور زیادتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ سورہ النحل کی 36ویں آیت ہے، سورہ النحل 16ویں سورہ ہے۔ تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے عبد بن جاؤ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ ایسے ہی سورہ الزمر میں جو 39ویں سورہ ہے، یہ بات فرمائی گئی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، مخلصا لہ الدین، یعنی عبدیت اور بندگی کی جو بات کی جا رہی ہے وہ محض یہ نہیں ہے کہ آپ نے جوش میں آ کے ایک بات فرما دی کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور پھر آپ نے زندگی کے سارے معاملات کو حوالے کر دیا شیطان کے، کفر کے، نفسی اور مادی ضروریات کے، بلکہ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مخلص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ گویا عبدیت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جائے۔ گویا اسلام اگر آج کی اصطلاح میں کہا جائے تو اسلام ایک فل ٹائم جاب ہے، اسلام ایک ہمہ وقتی کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صبح کو 5 بجے اٹھ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، 11 بجے آپ بندے بن گئے پارلیمنٹ کے، اور آپ نے کہا کہ جو کچھ میجورٹی طے کر دیتی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں چاہے اللہ قانون کے خلاف ہو، چونکہ اکثریت نے کہا ہے اس لیے بات جائز ہو گئی۔ یعنی یہاں پر پھر آپ بندے بن گئے پارلیمنٹ کے۔ ایسے ہی شام کو آپ بندے بن گئے ثقافت کے، اور آپ نے کہا کہ یہ تو شام کو آرام کرنے کا وقت ہے، انجوائے کرنے کا وقت ہے، اس وقت خوب ایسی فلمیں دیکھی جائیں، ایسے گانے سنے جائیں، ایسے ڈرامے دیکھے جائیں جن میں عریانیت ہو، فحاشی ہو، جن کے اندر خواتین اچھے اسلامی لباس میں بھی نہ ہوں بلکہ انتہائی جذباتی قسم کی ان کی گفتگویں ہوں۔ تو ان سب چیزوں میں جب ایک شخص پڑھتا ہے تو وہ اس بندگی سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، اللہ کی بندگی ہے، اور اس عرصے کے لیے وہ بندہ بن جاتا ہے شیطان کا،
ان چیزوں کا جو اس نے اختیار کیا۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایاک نعبد، ہماری عبادت جو محض وہ نہیں ہے جو نماز کی شکل میں ہے، محض وہ نہیں جو حج کی شکل میں ہے، بلکہ عبادت اس کے وسیع تر مفہوم ہے، یعنی اطاعت اور بندگی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عبادت ان چند رسومات کا نام ہے جو ہم نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں ادا کرتے ہیں، اور اگر ان کو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بیلنس کرنے کے لیے بہت سے کام وہ کر لیے جائیں جنہیں ہم دنیاوی کہتے ہیں، تو یہ آخر کار مساوی ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ اپروچ غلط ہے۔ اگر بندگی ہوگی رب کی تو وہ پارشل نہیں ہوگی، جزوی نہیں ہوگی۔ اگر بندگی ہوگی تو وہ محض مسجد میں نہیں ہوگی، اگر بندگی ہوگی تو محض نماز کے وقت نہیں ہوگی، بلکہ اس بندگی کو گھر کے اندر رسوم و رواج کو اسلام کے مطابق کرنے کی شکل میں، اپنی ثقافت کو پرانی کی شکل میں اختیار کیا جائے گا۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو یہ بندگی جزوی ہے، اور اسلام جزوی بندگی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی مکمل بندگی کا نام ہے۔ کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام میں جمعے کو داخل ہو جاؤ اور ہفتہ اتوار پیر منگل کو جو چاہو کرتے رہو۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے ایاک نعبد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ رب کریم سے دعا کرتے وقت اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہے اور رب کریم سے یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں بندہ ہوں تو صرف آپ کا ہوں، اور مجھے توفیق دیجئے کہ اگر اس میں کمی رہ جاتی ہے تو میں آپ کا مکمل بندہ بن کر کے اس کمزوری کو دور کر دوں۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ ایک اعلان بھی ہے، یہ ایک ریکنفرمیشن بھی ہے، یہ ایک اپنے آپ کو دوبارہ یقین دہانی ہے کہ ایک شخص یہ سمجھ لے کہ اسے عبادت کس کی کرنی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اسی عبدیت کے حوالے سے بہت سے مقامات پر جو ہمیں ہدایات دی ہیں، ان میں سے ایک سورہ الفرقان میں آیت نمبر 63 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ عباد الرحمن، وہ بندے جو اس کے عبد بن جاتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، کسی اور کے بندے نہیں ہیں، نہ وہ بندے ہیں کسی ملک کے، نہ وہ بندے ہیں کسی زمین کے، نہ وہ بندے ہیں کسی زبان کے، نہ وہ بندے ہیں کسی مسلک کے، نہ وہ بندے ہیں کسی رنگ و نسل کے، بلکہ وہ عباد الرحمن ہیں۔ یہ عباد الرحمن کون ہے؟ کیا یہ عباد الرحمن کوئی فرشتے ہیں جو کبھی غلطی نہیں کرتے؟ کیا عباد الرحمن وہ ہیں جو ہر وقت صبح سے رات تک سے رات کلام پاک کرتے ہیں؟ نہیں، یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو کلام پاک کی تلاوت ان اعمال کے ذریعے کرتے ہیں جو کلام چاہتا ہے، یعنی ان کا چلنے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ یہ چلتے ہیں تو یہ اکڑ کے نہیں چلتے، یہ بات کرتے ہیں تو یہ چیخ کے بات نہیں کرتے، یہ جب اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں جن سے کہ کہا گیا ہے، اور وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو ناجائز ہیں۔ یہ اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز اسراف کا باعث ہے۔ گویا عباد الرحمن وہ جو زمین کے اوپر وہ نظام قائم کرتے ہیں، وہ بھلائی پھیلاتے ہیں جو عدل پر مبنی ہے، جو توازن پر مبنی ہے، جس میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، وائیولنس نہیں ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی پائی جاتی ہے، نہ وائیولیٹ کرتے ہیں اللہ کے احکام کو، نہ وائیولیٹ کرتے ہیں انسانوں کے حقوق کو، یعنی دونوں پہلو پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اس کے احکام کی پیروی بھی کریں اور ساتھ ہی جو انسانوں کے حقوق اس کو بھی ادا کریں۔ یہ وہ عباد الرحمن ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رب کریم نے ان کے لیے جنتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ رب کریم ان کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو اس دنیا میں استخلاف دے گا، خلافت دے گا، ذمہ داری دے گا، ان کو اوپر لائے گا، ان کو اختیارات دے گا۔ یعنی یہ وہ عباد الرحمن ہیں جن کی بات یہاں کی جا رہی ہے، ایاک نعبد، یعنی ہم بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں صرف آپ کی، اور اس کے بعد آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آپ وہ مقام دیجئے جس کے ذریعے ہم آپ کے دین کو اپنے گھر کے اندر، اپنے ٹی وی کے اندر، اپنے ریڈیو کے اندر، اپنے اخبارات کے اندر، اپنی معیشت کے اندر، اپنی پارلیمنٹ میں نافذ کر سکیں۔ اگلی بات جو فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس سے بڑی ملی ہوئی ہے ابدیت کے ساتھ۔ ابدیت کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو۔ چنانچہ سورہ الذاریات میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اس غرض سے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبد بنے۔ لیکن یہ ابدیت کس طرح سے ہوگی؟ کیا یہ ابدیت محض ایک خواہش ہے، یا اس ابدیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ توفیق دے؟ چنانچہ اگلی بات کہی جا رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم بلا شبہ بندگی آپ ہی کی کرتے ہیں اور کرنی چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری استعانت فرمائیں۔ قرآن کریم میں اس اصطلاح کا استعمال بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے۔ کہیں پر یہ اصطلاح استعینوا ہے، کہیں پہ المستعان ہے، اور اس میں جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ مدد کا ہے، حمایت کا ہے، پشت پناہی کا ہے، ساتھ دینے کا ہے، رہنمائی کا ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جس چیز کو ایک شخص اپنے آپ کو سمجھاتا ہے اور جس کا وہ اظہار کرتا ہے پبلکلی، کھلے طور پر، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے بھی اپنے کام کرنے کے لیے، ارادوں کو تکمیل دینے کے لیے کوئی مدد مل سکتی ہے تو وہ صرف رب کریم ہے۔ ہمیں کوئی امداد مل سکتی ہے تو وہ کوئی معاشی ایڈ پیکج سے نہیں مل سکتی، بلکہ وہ ملے گی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے۔ اگر ہمیں اختیار لینا ہوگا تو وہ کسی کے ہمارے حوالے کرنے سے نہیں مل جائے گا، بلکہ اختیار دینے والا وہ ہے۔ گویا استعانت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، کوئی واسطہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ تعلیم دی کہ وہ جو پیغام پہنچائیں اس میں یہ بات واضح کر دیں کہ مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، نہ کسی کو ذریعہ بناؤ، بلکہ براہ راست وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری بات کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ بات تعالیٰ ایک شخص کی شہرک سے بھی قریب ہے، وہ اس کی ہر بات کو سنتا ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے یہ بات پسند ہے کہ اس کو براہ راست پکارا جائے اور بغیر کسی واسطے کے پکارا جائے۔ گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، طرز عمل کو نئے سرے سے متعین کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ کیا وہ بیساکھیاں، کیا وہ مصنوعی سہارے جن کی طرف ہم لپکتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں بات سمجھائی جاتی ہے کہ وہ ان چھوٹے بتوں کو جن کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی بات بڑے بت تک پہنچائیں یا بڑے بت کے ذریعے اللہ تک پہنچائیں، ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ بت جن کو تم واسطہ بنا رہے ہو، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کا فائدہ کس میں برائی ہے، نہ یہ بول سکیں سن سکتے ہیں، پھر یہ کتنا تمہاری بات کو آگے پہنچا دیں گے۔ گویا استعانت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے، الرحمن الرحیم کا اعلان اور اقرار کرتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ تعبد بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اس بات کا اظہار بھی کر دیا جائے کہ ہم اگر مدد مانگیں گے، رہنمائی چاہیں گے، بھلائی کی طرف بڑھنا چاہیں گے تو وہ اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وہ ذریعہ بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ گویا سورہ الفاتحہ توحید کا ایک انتہائی جامع بیان ہے جس کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ وحدہ لا شریک، حمد کا، شکر کا مستحق ہے۔ وحدہ لا شریک اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کو الرحمن الرحیم مانا جائے، اس کو مالک یوم جزا مانا جائے، اور ساتھ ہی بندگی کو، خدمت کو صرف اس کے لیے کر دیا جائے، اور جو کچھ امداد طلب کرنی ہو، وسائل مانگنے ہو، ترقی کرنی ہو، ملک میں فلاح پیدا کرنی ہو، امن پیدا کرنا ہو، لوگوں کے اندر یکجہتی پیدا کرنی ہو، ان سب کے لیے استعانت اور مدد کس سے لی جائے؟ کچھ ایجنسیز سے جو باہر سے آ رہی ہوں یا رب کریم سے؟ سورہ الفاتحہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جو شخص بھی کسی اور ادارے پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتا ہے۔ توحید کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف اور صرف رب کریم سے براہ راست، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی تکلف کے جتنا مانگا جائے گا وہ اس سے بڑھ کے دے گا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ
کہ تم مجھ سے مانگو میرے پاس کمی واقع نہیں ہوگی، میرا شکر ادا کرتے ہوئے تم اب اللہ میرے طرف متوجہ ہو، تم شکر کرو گے میں تم کو مزید دوں گا۔ گویا کہ یہ جو استعانت ہے، طلب ہے، مانگنا ہے، مدد ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ ہم کسی اور سے طلب نہیں کر سکتے کہ آپ ہم کو بچا لیں، آپ ہماری مدد کر دیں، آپ ہمیں کامیاب کروا دیں۔ یہ سارے کے سارے کام ایک ہستی کرنے کے ہیں، جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو رب ہے، جو انسانوں کی پرورش کرنے والا ہے، جو ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ گویا سورہ الفاتحہ کی اس آیت کا بڑا آسان سا عملی مفہوم ہے کہ ہمیں زندگی میں وہ کام کرنے چاہیے جن میں کہ ہم صرف اس سے مانگیں، کسی اور سے نہ مانگیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عبادت کو اور اپنے مانگنے کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں اور اس سے اسی حال میں ملیں کہ صرف اس کے بندے ہوں۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔